بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ جہاں پر موقع ملتا بتوں کے خلاف نفرت آمیز تقریر کرتے اور لوگوں کو توحید باری تعالی کی طرف بلاتے، اور قوم ہر سال میلہ مناتی تھی۔ جب میلہ میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم کو بھی کہا لوگوں نے کہ تم بھی ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے چلو۔ ہمارے مذہب اور ہمارے طریقے میں کیا بہاریں ہیں۔ بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، سب کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور میلہ دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، آئندہ کی خبر دے۔ اور آپ فرما رہے تھے میری طبیعت ناساز ہے، میں تمہاری ان بری حرکتوں سے بیزار ہوں۔ نمرودی میلے میں جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا حال چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹ پھیر کر، یعنی جب تم شہر خالی کر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا کھانا خراب کر کے رکھ دوں گا۔ کچھ بوڑھے آدمی پیچھے جا رہے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو سن لیا۔ جب ساری قوم میلہ منانے چلی گئی، سارا شہر خالی ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور شاہی بت خانے کے سامنے پہنچ گئے۔ دیکھا نہ کوئی سپاہی ہے نہ کوئی پہرے دار ہے، تو بت خانے کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ اندر داخل ہو گئے، شاہی بت خانے کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور صرف توڑا ہی نہیں بلکہ ریزہ ریزہ کر دیا۔ ادھر قوم شہر سے باہر جشن منا رہی ہے، قوم اپنا کام کر رہی ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بتوں کو توڑ ڈالا، بتوں کو توڑ رہے ہیں، سامنے ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، سونا اور چاندی موجود ہے، لیکن اپنی جوتی کو کوئی ہیرا کوئی جوہر نہیں لگنے دیا۔ اپنی جوتی بچا رہے کہ کہیں سونے کا ٹکڑا جوتی کو نہ لگ جائے۔ مٹھائیاں اٹھا کر بڑے بت کے سامنے ڈھیر کر دی اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ شام کو جب پجاری واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا کہ جب انہوں نے عبادت کرنے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا کہ سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، تو کوہرام مچ گیا۔ ڈھونڈو پکڑو تو شور بلند ہوا، قوم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، چیخ و پکار شروع کر دی۔ نمرود کو اطلاع دی، اس نے تلاش شروع کروا دی۔ جن بوڑھے آدمیوں نے میلے میں جاتے ہوئے حضرت ابراہیم کی گفتگو سنی تھی، انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ نوجوان بتوں کا بہت بڑا دشمن ہے، ہو سکتا ہے یہ کارنامہ اس کا ہو۔ نمرود نے جب یہ سنا تو کہا اس نے قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، تو پھر پکڑ کر لاؤ اس سب لوگوں کا روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں، یعنی اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ گواہی دیں، عدالت ثابت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مجرم ہیں، اسے قرار واقعی سزا دیں۔ نمرود کے سپاہی لینے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں اکیلے رونق افروز ہیں، اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہیں، چہرہ نورانی ہے، خدا کی یاد ہے، پاکیزگی کے آثار نمایاں ہیں۔ سپاہی آپ کو دربار میں لائے، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں تشریف لائے، ساری قوم وہاں موجود ہے، پورے انتقامی جذبے غصے سے بھری ہوئی ہے، تکا بوٹی کرنا چاہتے ہیں۔ نمرود تخت پر جہنم کی آگ کا شعلہ بن کر بیٹھا ہے۔ نمرود نے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟
غور کریں کہ نمرود نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے معبودوں کو تم نے توڑ ڈالا، بلکہ اس نے توڑنے کا لفظ نہیں بولا کہ کہیں بت کی توہین نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ہمارے لوگ خدا تعالی اپنے خدا کی بے ادبی کرتے ہیں، جھوٹے ہیں پھر بھی ادب کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سچے خدا کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، اپنے خدا تعالی کا نام ادب سے نہیں بولتے۔ ان کو چاہیے خدا کا نام اچھے اور آسن طریقے سے بولیں۔ اور نمرود نے کہا اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہیں۔ بت پرستی پر ضرب کاری لگائی، بے وقوفو تم ان کو خدا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے خداؤں سے پوچھو کہ یہ کس نے توڑے ہیں۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان نے تمام حجابوں کو تار تار کر دیا۔ بتوں کی بے بسی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنی گمراہی کے بے ساختہ اعتراف کر لیا، اور انہوں نے مان لیا۔ انکم انتم الظالمون، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے تم ہی ظالم ہو۔ تھوڑی سی حق کی شعاع نمودار ہوئی، لیکن فوراً ہی اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ نمرودی خزانوں کی جھلک ان کے ذہنوں میں آئی، پھر بدبختی کی طرف لوٹ گئے۔ کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے یہ بولا نہیں کرتے، یہ تو گنگے پہلوان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو، خدا سمجھ کر پوجتے ہو، جانا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کو پوجتے ہو، کتنے بے وقوف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی سخت تردید کی اور توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا تعالی کی توحید بیان کریں، اور اللہ تعالی ہم کو توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔